علامات یہ ہیں کہ یہ اکثر پہلے مینسس کے بعد ہوتی ہیں، تو میں اپنی ساری ان بہنوں کو جن کی ٹین ایج کی بچیاں ہیں ان سے کہوں گی کہ اپنی بچیوں سے جو ہے ہارمون ہوتا ہے اس کی وجہ سے چہرے اور جسم پہ کافی بال ہوں گے جسے ہرسوٹزم کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھار بہت زیادہ مہاسے، ایکنی اور مردوں کی طرح گنجا پن بھی ہو سکتا ہے۔ ہائی ویورز اینڈ لسنرز، ہمیشہ کی طرح میں ڈاکٹر شیرین ڈیفیٹ ڈیزیزز کے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ تاکہ ہم بیماریوں کو ہرا سکیں اور ان میں اگر مبتلا ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں کئی صحت مند سالوں کا اضافہ کر سکیں۔ آج میں مخاطب ہوں اپنی پیاری پیاری بیٹیوں سے، بہنوں سے اور جتنی بھی خواتین ہیں جنہیں یہ مسئلہ ہے، اور وہ ہے جسے پی سی اوز کہا جاتا ہے، یعنی پولی سسٹک اوویرین سنڈروم۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو لیڈیز کے ہارمون جو ان کی جوانی کے سالوں کو جب وہ حاملہ ہونے کے قابل ہوتی ہیں تب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پی سی اوز ہے تو پیریڈ کم ہوتے ہیں یا پھر کئی دنوں تک جاری رہتے ہیں۔ دراصل آپ کے جسم میں اینڈروجن ہارمون زیادہ ہوتا ہے۔ پی سی اوز میں بہت سے چھوٹے سے جیسے تھیلے نما جن میں پانی جیسا مادہ ہوتا ہے، وہ بیضہ دانی کے بیرونی کنارے پہ بن جاتے ہیں جنہیں سسٹ کہا جاتا ہے، اور ان میں اممیچیور ناپختہ ایگز ہوتے ہیں، یعنی ایسے انڈے جو پوری طرح تیار نہیں ہوتے ہیں، انہیں فولیکلز کہا جاتا ہے، اور یہ باقاعدگی سے انڈوں کو ریلیز بھی نہیں کر پاتے۔ پی سی اوز کی وجہ یا وجوہات کا واضح علم تو نہیں ہے، لیکن بروقت تشخیص اور علاج کے ساتھ اور وزن کم کرنے سے دیرینہ پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے، مثلاً ڈائبٹیز اور دل کی بیماریاں۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ یہ اکثر پہلے مینسس کے بعد ہوتی ہیں، تو میں اپنی ساری ان بہنوں کو جن کی ٹین ایج کی بچیاں ہیں ان سے کہوں گی کہ اپنی بچیوں سے جو ہے ان کے قریب ہو جائیں، ان کے اس طرح کے مسائل پہ ان سے بات چیت کریں تاکہ ان کا بروقت علاج ہو سکے۔ تو اور کبھی کبھار بعد میں بھی علامات مختلف لڑکیوں میں کچھ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی تشخیص کے لیے ان میں سے دو علامات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو دیکھیں ہے ریگولر یعنی بے قاعدہ پیریڈ ہیں، کہ جو مینسز ہیں وہ بے قاعدگی سے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ پیریڈ کچھ بچیوں کو بہت دنوں تک رہتے ہیں، اور سال میں 9 پیریڈ سے بھی کم ہوتے ہیں، یا پھر 35 دن کے وقفے سے زیادہ دن بعد، اور حاملہ ہونے میں بھی جتنے بھی میریڈ ہیں انہیں مشکلات ہوتی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ جو اینڈروجن ہارمون ہوتا ہے اس کی وجہ سے چہرے اور جسم پہ کافی بال ہوں گے جسے ہرسوٹزم کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھار بہت زیادہ مہاسے، ایکنی اور مردوں کی طرح گنجا پن بھی ہو سکتا ہے۔ پولیسسٹک اووریز جو ہے اس میں آپ کی جن جو ہے بیضہ دانیاں وہ عام سے بڑی ہوتی ہیں، اور ان میں وہی جیسے میں بتا چکی ہوں فولیکل جن میں ناپختہ انڈے ہوں وہ بیضہ دانی کے بیرونی کنارے پہ ہوتے ہیں۔ پی سی اوز کی علامات اور نشانیاں موٹی لڑکیوں میں زیادہ تر ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد ماہر گائنیکالوجسٹ سے ملیں، اور اگر آپ والدہ ہیں کسی ایسی بچے کی تو اسے فوراً سے پیشتر گائنیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں اور یہ مسئلہ ڈسکس کریں تاکہ علاج شروع ہو سکے۔ اگر پیریڈز irregular مسئلہ ہیں یا حمل نہیں ٹھہر پا رہا تو یہ زیادہ تر اینڈروجن کے زیادہ ہونے کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ منہ پہ دانے وغیرہ اور گنجا پن وہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ ویسے جو مانی گئی ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے، جن میں اپنی شروع کی ویڈیوز کے بارے میں کافی تفصیل سے بتا چکی ہوں، اور یہ جو انسولین ریزسٹنس ہے یہی ساری ہی سیریس بیماریوں کی جڑ بھی ہے۔ اس میں یہ کہ جب خلیہ آپ کے باڈی کے سیلز جس سے ہماری پوری باڈی بنی ہے وہی جب اس کے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں انسولین کے، تو یہ جو بہت زیادہ انسولین ہے یہ مردانہ اینڈروجن ہارمون بناتی ہے، اوویولیشن میں مشکلات ہوتی ہیں اور انڈا ریلیز نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے اگر انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہے یہ، تو کچھ مخملی سے جیسے پیچز جو ہوتے ہیں وہ گردن کے نچلے حصوں پہ، بغلوں پہ اور بریسٹ کے نیچے ہوتے ہیں، اور یا پھر گروئن جو کہ آپ سمجھیں کہ جہاں ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ ہماری ہپ بون سے، پیلوک بون سے مل رہی ہیں، اس کو گروئن کہا جاتا ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہے کہ کم درجے کی دیرینہ سوزش بھی ہو سکتی ہے جو پولیسسٹک اووریز کے ہارمون اینڈروجن پیدا کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے دل کے خون کی رگوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ ایسا بھی ہے کہ جینز کا بھی تعلق کی موروثی بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کی فیملی میں آپ کی والدہ کو، بڑی بہن کو، خالہ کو، کسی کو بھی تھا تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تھائرائیڈ ہارمون کی زیادہ اخراج سے بھی ہوتا ہے جو کہ اوویولیشن میں مداخلت ہوتی ہے اور انڈوں کی افزائش نہیں ہو پاتی۔ اس کی پیچیدگیوں میں بانجھ پن، دوران حمل، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، حمل کا گر جانا، پریمیچور برتھ، یا پھر ایک قسم کی جگر کی شدید سوزش جو جگر میں چربی جمع ہونے سے ہوتی ہے،
और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कुछ सीरियस देरीना बीमारियों का इकट्ठे होने को कहते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की लेवल सही ना हो। ये सब आपके दिल और खून की रगों की बीमारियों के रिस्क बहुत बढ़ाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़, इसके अलावा स्लीप एपनिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। बच्चेदानी की लाइनिंग का कैंसर भी हो सकता है। मोटापा ज़्यादातर पीसीओएस के साथ होता है और उसकी पेचीदगी को मज़ीद बढ़ाता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि मालूमात का ये सफ़र आप जैसी आपकी तमाम सहेलियों को और जितनी भी आपके कॉन्टेक्ट में ख़वातीन हैं सबको मिल जाए। तो यही कहूँगी कि मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में मेरी जो है काफ़ी वीडियोस हैं। मेरे चैनल पे जाएं, आप सब्सक्राइब करें और देखें, पिछली वीडियोस की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो आपको सारी तफसील मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ इसी तरह जुड़े रहेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करेंगे। मिलते हैं नई मालूमात के साथ अगले वीडियो में।